الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 20ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ آغاز سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اور اس کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ 20ویں پارے کا آغاز سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے ہوتا ہے۔ 20ویں پارے میں جو سورہ نمل کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے کہ اس نے آسمانوں، زمین اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اچانک آ جائیں گی، نیز اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا، قیامت کی چند علامات بیان کی گئیں اور قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام اور ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ 20ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ربوبیت اور واحد و یکتا معبود ہونے پر مختلف دلائل بیان فرماتا ہے۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں کفار کے شک و شبہات بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ذکر فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اختلافی امور کو حقیقت کے مطابق ایسے شاندار انداز میں بیان کیا کہ اگر اہل کتاب انصاف کریں اور اسے قبول کریں اور اسلام لائیں تو ان میں یہ باہمی اختلاف باقی نہ رہے۔
کفار کے دلوں کے مردہ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں مردہ کہتے ہوئے فرماتا ہے بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں۔ یاد رہے کہ مردے اپنی قبروں میں سنتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے بعد دل کے اندھوں کے بارے میں فرمایا، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہ فرما بردار ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں ایک بولنے والے جانور کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، یہ ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اس دن جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے، اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ اے لوگو، تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب عز و جل کی عبادت کروں، اور اپنی عبادت اس رب عز و جل کے ساتھ خاص کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کوئی شکار مارا جائے، اور نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے، اور ہر شے کا حقیقی طور پر اللہ ہی مالک ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہو تو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ سورہ نمل کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب اے لوگو تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 4 آیات کے علاوہ مکی ہے، اس میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اسے سورہ قصص کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی، وہ جو بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر قبطی کو
قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے اور اس کے بعد کے چند واقعات ذکر کیے گئے۔ کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیوں نہیں کیے۔ اس کے علاوہ تورات اور انجیل پر ایمان لانے اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے یہ واقعات سنے تھے۔ سورہ قصص کی پہلی آیہ مبارکہ حروف مقطعات ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرعون کے تکبر کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرعون چونکہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی والدہ محترمہ کو غیب کی چند باتیں عطا فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وفات نہ پائیں گے، وہ خود ہی ان کی پرورش کریں گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بنائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں پہنچنے، وہاں سے واپس اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آنے کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک اسرائیلی پر جب ایک قبطی ظلم کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، جب وہ باز نہ آیا تو آپ نے سمجھانے کے لیے، روکنے کے لیے اسے ایک مکہ مارا، وہ وہیں مر جاتا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیتا ہے۔ فرعون کی قوم کا ایک مومن بندہ آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ جلد از جلد شہر سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا ذکر ہے کہ وہ مدین شہر کے قریب ایک کنویں کے قریب اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لوگوں کے فارغ ہو جانے اور اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہی ایک دوسرے کنویں سے ان کے جانوروں کو پانی پلوا دیتے ہیں۔ اس کنویں پر ایک بھاری پتھر پڑا ہوتا ہے جسے کئی آدمی مل کر اٹھا سکتے ہیں، آپ علیہ السلام اسے اکیلے اٹھا کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری، طاقت اور بیٹیوں کے مشورے پر حضرت شعیب علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس حق مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے معجزات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ اور بیان فرمانے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان واقعات کے وقت آپ وہاں موجود نہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ غیب کی خبریں پہنچاتا ہے۔ کفار اور یہودیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات طلب کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات کے منکر ہیں تو پھر ان جیسے معجزات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ لوگ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جس شخص سے ہم نے اس کے ایمان اور طاعت پر جنت کے ثواب کا اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، پھر وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو اور یہ ساز و سامان ان قریب زائل ہو جانے والا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں، یعنی کافر اور مومن اجر پانے کے لحاظ سے کسی صورت برابر نہیں۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، تورات کا سب سے بہتر قاری تھا، دولت آنے سے پہلے عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا، مگر دولت ہاتھ آتے ہی منافق ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے کہ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں، اس وجہ سے وہ بہت متکبر بن چکا تھا۔ اس کے بعد قارون کی دولت دیکھ کر دنیا داروں اور آخرت کا علم رکھنے والے مؤمنین کا اظہار خیال بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دینے کا بیان ہے۔ وہ واقعہ مختصراً یوں ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حسد کی وجہ سے ایک عورت کو مال دے کر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگائے گی۔ مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم دے کر اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے، تو اس نے کہا قارون نے مال دے کر یہ کہا ہے کہ میں آپ پر بدکاری کی تہمت لگا دوں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حضور روتے ہوئے سجدہ میں چلے گئے اور یہ عرض کرنے لگے یا رب عز و جل، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے، جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہ سن کر سب لوگ سوائے 2 لوگوں کے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک دھنس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھنس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھنس گئے۔ اب وہ بہت منتیں کرتے تھے
اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ قارون کے مال و دولت دیکھ کر اس کے خواہش مند تھے۔ جب انہوں نے قارون کا عبرتناک انجام دیکھا تو وہ اپنی اس آرزو پر نادم ہو کر کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق وسیع دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کر ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیے جاتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے لیے فرماتا ہے، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قصص کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 88 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اسی طرح آئندہ بھی کرتے رہیں اور اسی پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، ساری مخلوق کے درمیان اسی کا حکم نافذ ہے، اور آخرت میں اسی کی طرف تمام لوگ پھیرے جائیں گے اور وہی اعمال کی جزا دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اور سنایا امت کو جا رہا ہو۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اس میں مرکزی طور پر توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور مصیبت و آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ابتدا میں دنیا میں مسلمانوں کو سختیاں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی، بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ مزید اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، اور آخر میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ سورہ عنکبوت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتا ہے کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یعنی انہیں ضرور آزمایا جائے گا تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہو جائے
اور مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد قیامت پر ایمان لانے والے اور نہ لانے والے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان۔ بخاری شریف میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں مانا جاتا بلکہ اطاعت تو نیک کاموں میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور وہ آزمائش و مصیبت کے ذریعے ایمان والوں اور منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور کفر و گمراہی کا بوجھ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی، لیکن اس طویل مدت میں ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم مدت کی دعوت سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ایمان سے مشرف ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ آپ کافروں سے فرما دیں تم زمین میں چل کر سابقہ قوموں کے شہروں اور آثار کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلے کیسے بناتا پھر موت دیتا ہے تاکہ تم مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی فطرت کے عجائبات کی معرفت حاصل کر سکو۔ اور جب یہ معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا تو معلوم ہو گیا کہ اس خالق کا مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی دشوار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو وہ پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی قدرت کے نظاروں جیسے دریاؤں، پہاڑوں اور زمین کے دیگر عجائبات کی سیر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کی بدعملیوں اور بے حیائی کی وجہ سے اس پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور آپ کی قوم نے جب آپ کو جھٹلایا تو اس پر آنے والے زلزلے کے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود اور ان کو ہلاک کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قارون، فرعون اور حامان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے،
کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اور فرمایا یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ 20ویں پارے میں موجود سورہ عنکبوت کی آخری آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 20ویں پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔